قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس ہو گئے، پچھلے رکوع میں تھا کہ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ ہم میں سے کسی کو بنیامین کی جگہ رکھ لیں، ان کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے، ان پہ چوری کا الزام ثابت ہوا ہے، لیکن ان کا ایک بوڑھا والد ہے جو بہت پریشان ہو جائے گا، بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہوگا، تو آپ اس الزام میں ان کے بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الزام کسی اور پر ثابت ہوا ہو اور ہم رکھ کسی اور کو لیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب وہ مایوس ہو گئے، یعنی بہت زور لگایا ہوگا انہوں نے یوسف علیہ السلام سے، ہر طرح سے لجاجت کی ہوگی، جب مایوس ہو گئے خَلَصُوا نَجِيًّا، تو تنہائی میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ جیسے کہ ایسے موقع پہ ہوتا ہے جب انسان پریشانی میں آتا ہے تو سب مل کے کنارے پہ چلے جاتے ہیں اور بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، بھائی اب کیا کرنا ہے، کس مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ۔ قال کبیرہم، جو ان بھائیوں میں بڑا تھا، اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہتے ہیں کہ مشورہ ان کا یہی ہوا کہ ہم سب واپس جاتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم سب یہیں رہ جائیں، ابا کو تو پھر اس سے اور بھی زیادہ غم ہوگا، اور پھر ہم کیسے معاشرے میں سروائیو کر پائیں گے۔ لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابا تم نے، ہمارے باپ نے کتنا مضبوط ایگریمنٹ ہم سے لیا تھا، اور ہم یوسف کے بارے میں بھی یہ غلطی پہلے کر چکے ہیں، تو لہذا اس نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا، اس نے کہا فلن ابرح الارض، میں تو اب مصر میں ہی رہوں گا، میرے پاس تو میں تو شرمندگی میں باپ کا سامنا کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ یأذن لی ابی، جب تک میرا باپ مجھے معاف کر کے مجھے اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، اللہ مجھے موت دے دے، یا کوئی اللہ کی طرف سے کچھ مقدر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے باپ کے چہرے کا اب سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ جاؤ ابا کے پاس، تم لوگ ابا کے پاس جاؤ، فقولوا، اب ان کو دیکھیں بڑا سمجھا رہا ہے چھوٹوں کو نا کہ تم یہ بات جا کے کرنا، خود نہیں جا رہا کہ بھئی آپ ہی تو جا کے کر لو نا، یہ تو مصیبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جو بڑا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے تو بچاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، اس نے کہا بھئی میں تو کیسے جاؤں، میرے پاس تو نہیں ہے، آپ جاؤ، آپ جا کے ابا کو یوں سمجھاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کیا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے؟ رہا مسئلہ کہ بیٹا کیسے چوری کر سکتا ہے، اتنا نیک بیٹا، تو بھئی ہمیں بھی تعجب ہے، لیکن وما شہدنا الا بما علمنا، ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو ہم سے مضبوط عہد لیا تھا تو ہمیں غیب کا پہلے سے علم تو نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، تو ہم نے تو ظاہری لحاظ سے جو آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے، ہم اس میں برحق ہیں، اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ آئیں مصر میں اس بستی سے پوچھیں جس میں ہم تھے۔ ظاہر ہے یہ تو مشکل تھا، یعقوب علیہ السلام اس بڑھاپے میں کہاں جاتے، لیکن ایسے موقع پہ انسان یہی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، آپ خود آ کے اب تفتیش کر سکتے ہیں تو کریں۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آئیں اس بستی میں آ کے پوچھیں جہاں ہم تھے مصر میں، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ بنیامین کے جو ہے اس پہ چوری ثابت ہوئی ہے۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، جن قافلوں میں ہم آئے ہیں ان قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ یہ سب باتیں عملاً ممکن نہیں تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے لیے سفر کرنا اور اس طرح تفتیش کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن ایسے موقع پہ انسان اور کیا کہتا ہے، یہی کہتا ہے نا کہ ابا آپ یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، یہ سب ہمارے حق میں گواہی دیں گے، تو آپ آئیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، یقین کر لیں ہماری بات کا، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب نے فرمایا نہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ اس کو بھی میں بار بار کہتا ہوں صنعت اندماج، یہاں پورا واقعہ قرآن نے حذف کر دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پھر وہ بیٹے گئے، پھر وہ شہر میں داخل ہوئے، پھر ابا کے سامنے پیش ہوئے، ابا نے پوچھا بنیامین کہاں ہیں، تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی انسان کو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بل، اور اس میں بلاغت بھی ہے، اس طرح سے حذف کر کے آگے بات کرنے میں، جب آپ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ایک عجیب انسان پر اثر ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو جس انداز سے اللہ نے پیش کیا ہے وہ انداز جتنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انداز اتنا اٹریکٹیو نہیں ہو سکتا، اتنا پرکشش نہیں ہو سکتا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا،
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ معاملہ گڑھ لیا ہے، اب نئی کہانی بنا دی ہے تم لوگوں نے، جیسے پہلے بنائی تھی یوسف کے بارے میں، اب کچھ اور نئی کہانی بنا دی ہے۔ فصبر جمیل، یعنی فلیا صبر جمیل، اب میرے لیے جیسے پہلے صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اب بھی کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں۔ فصبر جمیل، میں ایسا صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو لے آئے گا اللہ، بڑے والے کو بھی لے آئے گا اور یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی۔ میں بار بار جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں خدا کی قسم اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کس کمبخت نے پتہ نہیں 2 بچوں میں لگا دیا آج مسلم امہ کو۔ یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں پہ کیسا فخر کر رہے ہیں، جمیعہ کا مطلب سب کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ۔ انسان کو کے لیے نا اللہ نے اولاد سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں بنائی ہے، اور اسی میں آپ بخل سے کام لے کے کم ہو۔ سب سے بڑا گفٹ جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے، انسان چاہ رہا ہے کہ وہ گفٹ مجھے کم ملے۔ پیغمبر کبھی مال پہ نہیں روئے ہیں، کبھی مال کی ہوس نہیں، اکثر پیغمبر غریب اور مسکین گزرے ہیں۔ اولاد کا کیسا درد ہے یعقوب علیہ السلام کو، اس سے کیسی امیدیں ہیں اولاد سے۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم نیچر سے ہٹ رہے ہیں۔ ہمیں جو کفر ہے نا، جنہوں نے یہ تحریکیں چلائی ہیں 2 بچے ہی اچھے، ظاہر ہے تو غیر مسلموں سے آئی ہیں، انہوں نے ہمیں ہماری نیچر سے ہٹا دیا ہے، ہماری خوشیاں ہم سے چھین لی ہیں۔ تو کیسی بدبختی کی بات ہے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں، یا تو ساری دنیا پاگل ہو گئی ہے، شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، تو یا تو مجھے آ کے کوئی قائل کر لے تو میں یہ باتیں کرنا چھوڑ دوں۔ اور ایسا معاشرے میں پاگل ہوئے ہیں لوگ، علماء اس سے متاثر ہو گئے ہیں، علماء نسلیں روک رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا تو فلانا ہو جائے گا، ڈمکانا ہو جائے گا۔ عجیب قسم کی یعنی کہانی ہے، جو ایسا یعنی فطرت کے خلاف زہر گھول کے پلا دیا ہے کہ سارے ہی سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ نہیں جی زیادہ ہوں گے تو پلیں گے نہیں۔ مختلف نعرے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ یعنی نتیجہ سب کا یہی ہے کہ نسل روکو، اور اس کے لیے جو دلائل تراشے جا رہے ہیں وہ ہر آدمی نے مختلف، کوئی کہہ رہا ہے پڑھائی مکمل نہیں ہو سکے گی، بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے تربیت کا مسئلہ ہوگا، کوئی عورت کی صحت کا مسئلہ ہوگا۔ نتیجہ سب کا یہی ہے کہ نسل روکو۔ تو کسی بھی لیبل سے آپ روکتے ہیں نسل، یہ سب نیچر کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور اپنے پاؤں پر آپ خود ہی کلہاڑا مار رہے ہیں۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو واپس لے آئے گا۔ انہ هو العلیم، وہ جاننے والا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ وہ ہم سب کے حالات بھی جانتا ہے، اور حکمت والا کا مطلب یہ کام سارے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے جو رب ہے وہ حکمت والا ہے، اس میں میری کوئی خیر خواہی ہوگی، میری بہتری ہوگی، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو یہ امید کیسے ہو گئی کہ اللہ سب کو لے آئے گا؟ تو امید کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا، اس سے یعقوب علیہ السلام کو ایک امید قائم تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ضائع کرنا ہوتا تو ایسا اچھا خواب کیوں دکھاتا؟ تو کچھ کام اللہ لے گا، لیکن اللہ مجھے آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک امید کی ایک کرن بندی ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، غم آ رہے ہیں، جدائی بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ اللہ سے ان کو امید تھی کہ اللہ نے جو سلسلہ باپ دادا سے شروع کیا ہے نبوت کا، وہ میرے خاندان میں یوسف کے ذریعے ہوگا، تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے موقع پہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یار خواب تو بڑا اچھا آیا تھا، اس سے تو لگ رہا تھا کہ بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن حالات سے لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاذ اللہ غلط خواب دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ جیسے جب آپ کسی کو خوشخبریاں بتائیں نا کہ تقوی اختیار کرو گے مال میں برکت ہوگی، قرآن و سنت سے ہی بات ثابت ہے، اب اس کے مال میں برکت نہیں ہو رہی تو وہ کیا کہے گا؟ ابے یار یہ تو بس سیاسی باتیں ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی، یہ مولویوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں، ہم تو نے جو تقوی اختیار کیا ہم تو برباد ہو گئے۔ تو نیگیٹو سوچ والا جو بے صبرا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، صبر والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اتنا غم، یہ غم جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نا امید ہو چکے ہیں، لیکن آپ امید کی باتیں کر رہے ہیں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا، کیونکہ وہ جانتا بھی ہے ہمارے حالات کو، اور حکمت والا بھی، اس کی حکمت کا تقاضا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن دل کی حالت کیا ہے وہ اگلی آیتوں میں اللہ نے پیش کی ہے۔ دل کی جو کیفیت تھی وہ اس آیت میں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور پیٹھ پھیری یعقوب علیہ السلام نے ان سب سے، وقالا، اور کہنے لگے
یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور پھر بہت زیادہ رونے لگے، اور آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی نابینا ہو گئے رو رو کے، وہو کظیم، اور آپ گھٹ رہے تھے اندر ہی اندر۔ گھٹ اس لیے رہے تھے کہ جب انسان غم کو صحیح طرح سے اس کا اظہار نہ کرے نا تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو شکر گزاری کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے اس غم کا پراپر اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے کہ ہائے افسوس یوسف پر، اور یہ بھی اللہ کے سامنے شکایت کی آپ نے، مخلوق کے سامنے نہیں کی شکایت۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، فہو کظیم، اور وہ گھٹ رہے تھے۔ یہ بینائی جانے کی وجہ آنکھوں کی رونا بھی ہو سکتا ہے اور غم بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے غموں سے انسان کی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، خاص طور پہ بڑھاپے میں بینائی پر بہت جلدی اثر ہوتا ہے۔ تو فہو کظیم، آپ گھٹ رہے تھے، گھٹنے کا مطلب صبر کی وجہ سے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا غصے کے کڑوے گھونٹ کو نیک لوگ پی جاتے ہیں، تو یہاں بھی آپ غم کے کڑوے گھونٹ کو پی رہے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا صبر جمیل، ایسا صبر کروں گا جس میں کسی سے شکایت نہیں ہوگی، تو یہاں تو آپ شکایت کر رہے ہیں، زبان سے بھی کر رہے ہیں، یا اسفا علی یوسف۔ اس اشکال کا جواب آگے یعقوب علیہ السلام خود ہی دیں گے۔ قالوا تاللہ، تو بیٹوں نے جب اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھی اور یہ دیکھا کہ ابھی تو بھائی بنیامین کے بعد وہ یوسف کو پھر سے یاد کر رہے ہیں دوبارہ، اتنا عرصہ گزر گیا اور یوسف غم دل سے نہیں نکلے، قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، آپ تو یوسف کو مسلسل یاد کرتے رہو گے، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ شدید بیمار ہو جاؤ، یعنی جان کے ہلاکت کے قریب پہنچ جاؤ یا ہلاک ہی ہو جاؤ آپ۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ایک اشکال ظاہر کیا کہ اتنا پرانا غم آپ ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ تو کہیں آپ کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اصل میں تو بنیامین کا غم تھا، تو یوسف علیہ السلام کو ایسے موقع پہ یاد کیوں کیا؟ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو کوئی نیا غم پہنچتا ہے نا تو پرانا غم بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جتنی محبت یوسف علیہ السلام سے تھی اتنی بنیامین سے نہیں تھی، ان سے بھی بہت محبت تھی لیکن یوسف سے اور زیادہ تھی۔ تو جب بنیامین کا غم پہنچا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا جو یوسف علیہ السلام کا جو غم ہے نا وہ بھی تازہ ہو گیا۔ یہ انسان کی نیچر ہے، کیونکہ پیغمبر بھی ایک نیچر پہ، فطرت پہ ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتے، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا غم، کیونکہ اور ظاہر ہے کہ بنیامین تو ابھی گم ہوئے ہیں نا، ان کے بارے میں تو ملنے کے چانسز بھی نسبتاً زیادہ ہیں کہ ابھی کہیں دائیں بائیں کیا ہوگا انہوں نے، لیکن یوسف علیہ السلام کو تو زمانہ طویل گزر گیا، اسباب کی دنیا میں ان کے ملنے کی تو ویسے بھی امید نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام کا غم ان کو زیادہ تھا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ، یعنی بیٹوں نے اشکال ظاہر کیا کہ آپ ابھی تک اتنا کیسے، یعنی کیوں اتنا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کو بیان کرتا ہوں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تم مجھ پہ اعتراض اس وقت کرو جب میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تمہارے سامنے تو میں صبر جمیل کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کے سامنے غم پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ دیکھیں غم میں اللہ سے شکایت کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے غموں کو اور آپ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، لیکن طنز کی نیت سے نہیں، بلکہ فقیر بن کے، جیسے بھیکاری اپنا غم کسی کے مالدار کے سامنے رکھتا ہے نا، اپنی پریشانیاں، تاکہ اس کو بھیک میں حصہ ملے، تاکہ اس کو وہاں سے بھیک ملے، تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم میرے در کے فقیر ہو، تو اپنے غم اللہ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے چاہیے، اور تاکہ اللہ کو آپ کے اوپر رحم آئے، اپنی صورت بھی بنانی چاہیے، جیسے آپ بہت قسم پرسی میں ہیں، بھیک بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اللہ سے وہ شکایت جو تنزیہ قسم کی شکایت ہوتی ہے، جس میں اللہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ والی شکایت صبر کے منافی ہے۔ تو ویسے اگر آپ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس شکایت میں اپنی قسم پرسی بیان کرنا ہو، اپنی محتاجی بیان کرنا ہو، تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو دعا کا حصہ ہے، یہ تو مطلوب شرعی ہے۔
تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور حزن کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا باتیں ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہی جانتے ہوں گے، ان کو کچھ وحی ہوتی ہوگی یا کوئی اشارات ملتے ہوں گے کہ بھئی یعقوب اور یہ جو یوسف اور آپ کے بیٹے آپ سے مل جائیں گے، یا ان کو وہ جو خواب تھا وہ بات بھی جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو خواب آیا، اس خواب کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اس میں خیر کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، دنیا میں پھرو، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اسباب کی دنیا میں تو امید نہیں ہے، لیکن اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کی ہمارے خاندان پہ رحمت ہے، پھر وہ جانتے تھے خواب بھی آیا ہے، اس سے بھی یعقوب علیہ السلام کو امیدیں تھی، لہذا بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ یہاں خوب سمجھ لیں کہ اگر اسباب کی دنیا میں آپ کسی چیز سے نا امید ہو جائیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، تو ایسی نا امیدی کو کفر نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، اس کو کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی یہ 2 سے 3 مہینے میں اس کی لازمی موت واقع ہوگی، آپ نے ہر جگہ سے چیک اپ کرا لیا اور بالکل آپ کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں آپ نا امید ہو جاتے ہیں اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی اب تو بچنے کا امکان نہیں ہے، تو یہ نا امیدی کفر نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لہذا جب سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور یہ اس میں 100% موت کا چانس ہے، تو یہ نا امیدی کفر نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو اسباب سے پتہ چل رہا ہے بھائی اس کی موت ہے۔ یہاں نا امیدی کا مطلب وہ نا امیدی کفر ہے جس نا امیدی میں آپ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ ہمیں نقصان پہنچائے، یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب آپ کو یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا، ایسے موقع پہ آپ نا امیدی کا ایک مطلب تو یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ میں مروں گا، تو یہ نا امیدی تو کفر نہیں ہے، اور یہ اس کو نا امیدی کہیں گے بھی نہیں۔ نا امیدی کا یہاں جو وہ والی نا امیدی جو کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ اب اللہ میرے ساتھ معاذ اللہ غلط کر رہا ہے اور مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ یہاں یہ سوچو گے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی، یہی ایک امید ہے، اور اللہ چاہے تو ان اسباب کو معطل کر کے مجھے دوبارہ سے زندگی بھی دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر آپ اللہ کے بارے میں رکھتے ہو تو اس کو نا امیدی پھر نہیں کہتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اسباب کی دنیا میں تو یوسف علیہ السلام کے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، تو ایسے موقع پہ اگر کوئی نا امید ہو جائے اور کہے کہ یوسف نہیں ملیں گے تو یہ تو کفر نہیں ہوگا نا۔ پھر بھی یعقوب علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ نا امید وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ یہاں تو نا امیدی کے ایک مضبوط اسباب ہے، بھائی کنویں میں ڈالا تب کہاں مل سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اسباب کی دنیا میں یہ امید تھی کہ مل سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ خواب جو یوسف علیہ السلام کو آیا تھا، بچپن میں خواب آیا تھا، وہ خواب آپ کو بار بار ایک خوشخبری سنا رہا تھا، وہ خواب سے آپ کو امیدیں تھیں کہ ابھی اسباب کی دنیا میں بھی ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں کہیں نہ کیوں، اور قتل کا یقین بھی نہیں تھا نا یعقوب علیہ السلام کو۔ اگر قتل کا یقین ہوتا پھر تو نہیں کہتے کہ تلاش کرو، پھر تو ظاہر ہے اب تو واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عادت نہیں ہے کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے اسی دنیا میں۔ تو یہاں اس یعقوب علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو ایک امید تھی کہ خواب آیا ہے تو شاید، تو لہذا تلاش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ الفاظ کہنا درست ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی شخص 100% نا امید ہو جائے تو وہ یقیناً کفر ہے، یعنی کافر لوگ ہی ایسے موقع پہ نا امید ہوتے ہیں، مسلم ایسے موقع پہ نا امید نہیں ہوتا۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہوا کہ جب اسباب کی دنیا میں بالکل ناکام ہو جائیں اور کسی چیز کے اسباب بالکل ختم ہو جائیں تو ایسے موقع پہ یہ فیصلہ کر دینا کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ وہ نا امیدی نہیں ہے جو کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں اسباب دونوں طرف ہوں تو ایسے موقع پہ کافر چونکہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، وہ فوراً نا امید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اب نہیں ہونے والا۔ مسلمان چونکہ اللہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یار اگرچہ زیادہ تر اسباب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں لیکن
کچھ نہ کچھ آپشن اللہ نے میرے لیے کامیابی کا بھی رکھا ہے، تو وہ کامیابی والے آپشن کو ترجیح دیتا ہے کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو ہمیں اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حق میں وہ نتیجہ اچھا نکالے گا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔